اچھا، اگلا سوال بڑا ہی جو ہے نا وہ انٹرسٹنگ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں بہت اس کے کیریئر میں جس کا رول ہے نا وہ شادی ہے۔ شادی کی ایج کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پہلے یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی یہ سیٹ ہو جائے پھر اس کی شادی کریں گے۔ لڑکی والوں کی طرف سے بھی یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ اپنا کچھ کر تو لے، اور گھر والوں لڑکے کے خود گھر والوں کی طرف سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پہلے کچھ بن تو جائے پھر اس کی شادی کریں گے، اگرچہ اس دوران وہ سیٹ ہونے میں گناہوں میں بھی کیوں نہ مبتلا ہو جائے۔ تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اگر آپ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں تو اسلام نے کوئی اسپیسیفک ایج یہ نہیں کہا کہ 21 سال میں کرنی ہے یا 28 سال کے اندر کرنی ہے۔ اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اور وہ نان نفقے کے اوپر قادر ہو تو پھر اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ اور نان نفقے کے اندر کیا چیز آتی ہے؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ صحیح۔ مکان کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کوئی سیپریٹ اس کو کوئی بینگلو لے کر دینا ہے۔ کوئی ایک ایسا کمرہ بھی، بے شک جوائنٹ فیملی کے اندر ہو، کہ ایک ایسا کمرہ کہ جس کے اندر پرائیویسی وغیرہ رہ سکے، اس کو مکان کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسا آپ خود کھاتے ہیں ویسا اس کو نارمل کھلا سکیں، یہ روٹی، کپڑا، مکان، نان نفقہ اس کے اندر کور ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہمارے معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہے وہ ہے کہ کیا میاں بیوی شادی کے لیے تربیتی اعتبار سے تیار ہو چکے ہیں یا نہیں۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ فوکس اس بات کے اوپر کیا جاتا ہے کہ کتنا کماتا ہے اور ایجوکیشن کا اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ تو واقعتاً ایسا نہیں ہے کہ پیسے کو ڈینائی کر دیا جائے کہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے، لیکن سب سے اہم چیز جو دیکھی جانی چاہیے وہ ہے تربیت۔ آپ اس چیز کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک شخص نے اگر میتھمیٹکس کے اندر ماسٹرز کر لیے تو وہ اچھا انسان بھی بن جائے گا، اس نے فزکس کے اندر کوئی بہت بڑی ڈگری حاصل کر لی ہے تو بہت اچھا انسان بھی بن جائے گا، انلیس کہ وہ کسی کو وہ اسکل پرووائڈ کر کے کسی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ اتنا سیٹ ہو جائے پھر شادی کرے تو اس کے اندر واقعتاً دیکھا گیا کہ بہت سارے لوگ گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک جملہ ابھی بہت زیادہ مشہور ہم نے سنا ہے کہ معاذ اللہ زنا کی قیمت ایک سینما کا ٹکٹ اور ایک کینڈل لائٹ ڈنر ہے۔ تو اس کو لوگ اپنے لیے بہت زیادہ آسان سمجھتے ہیں اور شادیوں کو بہت زیادہ مشکل سمجھتے ہیں۔ شادیوں کو تو ہم نے خود مشکل بنایا ہوا ہے نا، پہلے لاکھوں روپے جمع کریں گے پھر کروڑوں روپے خرچ کریں گے شادیوں پہ، اور اس میں بے تحاشا مقروض بھی ہوتے چلے جائیں گے۔ اس میں تربیت کا بہت زیادہ فقدان نظر آتا ہے۔ ماں باپ بھی اس چیز کو تھوڑا سا ریئلائز کریں، اولاد بھی اس چیز کو سمجھے۔ ہر کوئی اپنا اسٹینڈرڈ قائم کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ مجھے اتنے اونچے گھرانے میں شادی کرنی ہے، اتنے اونچے گھرانے میں شادی کرنی ہے۔ اگر ہم اس کانسیپٹ کو تھوڑا سا سمجھیں کہ ایک لڑکا اگر 25-30 ہزار روپے کما رہا ہے اور اس کو صرف کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کرنی ہے، جو ہم نے نان نفقے کی بات کی، تو وہ کیوں کسی ایسے خاندان کو اپروچ نہیں کرتا جہاں ایک باپ 40,000 روپے کما کر 4 بچوں کو پال رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی اگر وہ 40,000 روپے والے گھرانے کی کوئی لڑکی کا انتخاب کرے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر وہ لائے، تو ایک بات دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ لڑکی شاید اس 30,000 روپے کمانے والے لڑکے کے ساتھ خوش رہے، کیونکہ وہاں 40 کے اندر 6 لوگوں کی فیڈنگ ہو رہی ہے، یہاں 30 کے اندر 2 سے 3 کی۔ لیکن ہر کوئی یہ کیا سمجھتا ہے کہ نہیں، اونچے گھرانے کی لڑکی چاہیے، اتنا کماتا ہو۔ اور یہ دونوں طرف سے ہے، لڑکی والے ہمیشہ اونچا خاندان دیکھتے ہیں، لڑکے والوں کا بھی یہ حساب کتاب۔ بالکل۔ تو اگر آپ اس کانسیپٹ کو سمجھیں، والدین بھی اس چیز کے بارے میں ریئلائز کریں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی اولاد کی ایمان کو بچانا ہے۔ ہمارے تو اگر کوئی لڑکا اگر مطالبہ کر دے والد صاحب سے کہ مجھے شادی کرنی ہے تو سب سے پہلے ٹیگ لگتا ہے کہ کیسا بے شرم ہے، اپنی شادی کی بات خود کر رہا ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کا تقاضا کر رہا ہوں کہ میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ ہم آفس کے اندر یا اور فرینڈ سرکل کے اندر یہ بات ڈسکس کرتے ہیں، ہر دوسرے یوتھ کا یہی مسئلہ ہے، بیچارہ یہی بات کرتے ہوئے نظر آتا ہے کہ شادی کا دل چاہ رہا ہے یا شادی کرنی ہے لیکن اتنے پیسے جمع نہیں ہو رہے۔ تو پیرنٹس کو بھی اور اولاد کو بھی اور تمام لوگ جو ڈیسیجن میکرز ہیں انہیں یہ بات سمجھنی چاہیے، اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اصل میں اس چیز کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب شادی جو ہے وہ سمپلسٹی سے بھی ہو سکتی ہے؟ بالکل سمپلسٹی سے ہو سکتی ہے، اور ہم نے صحابہ کے درمیان یہ مثال دیکھی ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ کے ہاتھوں میں ہلدی لگی ہوئی تھی، تو سرکار نے پوچھا کہ ہلدی کیوں لگی ہوئی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آج میری شادی۔ یعنی کتنی سادگی سے کی ہوگی کہ حضور کو بھی نہیں پتا، کہ حضور کو بھی نہیں پتا۔ تو ہمارے یہاں تو بڑی بڑی شخصیات کو جب تک انوائٹ نہ کر لیا جائے اور کوئی رہ جائے تو 1 مہینے تک ان کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے کوئی ہربا استعمال کر لیا جائے، تب تک تو ہماری شادیاں مکمل نہیں ہوتی۔ تو بالکل سمپلسٹی سے شادی ہو سکتی ہے۔ اچھا، اب اگر سمپلسٹی سے کرتے ہیں تو لوگوں کا کیا کریں؟ لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، کھانے میں 2 ڈشز تھیں، تیسری کیوں نہیں تھی؟
تو ایک کام کرتے ہیں کہ جن کو سمپلسٹی سے اعتراض ہے انہیں سے پیسے لے کے پھر ہم دھوم دھام سے شادی کر لیں گے. ایسے ہی کرنا چاہیے. لیکن بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے. پرابلم یہ ہے کہ انسان کو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ دیکھنی چاہیے کہ اس کو آگے اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے, وہ کیسے اپنی لائف کو مینیج کر سکتا ہے. سمپلسٹی سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بالکل جا کے اکیلے 2 بندے شادی کر لیں اور کسی کو بھی نہ پتہ چلے, ایسی بات نہیں ہے. ہم ایکسٹرا ایکسپینسز کی یہاں پر بات کر رہے ہیں, جو غلط رسومات یہاں پر رائج ہو چکی ہیں. مہندی کی رسم کرنی ہے تو بہت بڑے پیمانے پر کرنی ہے, ہال بہت ہی بہترین اور عالیشان ہونا چاہیے, کھانے کے اندر 5 سے 6 سے کم ڈشز تو گزارا ہی نہیں ہوگا. تو اگر آپ لوگوں کی بات کریں نا تو آپ 5 ڈشز رکھیں گے تو لوگ آ کر کہیں گے لوگ 5 ڈشز تھیں اور چھٹی نہیں تھی. اور آپ سنگل ڈش رکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں ہے سمپل ڈشز. اور ایک اور ہمارے معاشرے کے اندر جو میں نے غلط ٹرینڈ دیکھا ہے وہی لوگوں کی ہی سوچ کے اعتبار سے کہ اگر کوئی ہائی لیول کا بندہ جو کہ پیسوں وغیرہ کے اندر بہت اچھا ہے کہ ایک ڈش رکھ دے تو لوگ آ کر دعویٰ کر جاتے ہیں کیا زبردست سمپل آدمی ہے جناب, ایک ڈش کے اندر پوری شادی نمٹا دی. اور اگر ایک غریب بندہ ہے وہ 5 ڈشز بھی رکھ لے تو کہیں گے پتہ نہیں کہیں سے مانگ تانگ کے پورا کیا ہوگا, اتنا اونچا شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی. تو لوگ تو کسی بھی حال میں خوش نہیں ہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انسان دیکھے کہ ایک ماڈریٹ طریقے سے وہ کس طریقے سے شادی کر سکتا ہے ایک لمیٹڈ بجٹ کے اندر, اور آگے اپنی زندگی کس طریقے سے اپنی زوجہ کے ساتھ گزار سکتا ہے. اگر ایک شخص 10 لاکھ روپے کے اندر شادی کر رہا ہے اور اس کے لیے 5 لاکھ روپے اس کو قرضہ لینا پڑ رہا ہے تو وہ 5 لاکھ روپے آگے اتارنے کے لیے کتنے زیادہ اس کو سیکریفائسز اور کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. کرنے بھی پڑیں گے, کروانے بھی پڑیں گے. کرنے بھی پڑیں گے اور کروانے بھی پڑیں گے, اور کروانا اور زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے, ہر چیز کے اوپر پابندی. تو بہرحال اگر وہ لمیٹڈ بجٹ کے اندر شادی کر سکتا ہے, پیرنٹس بھی اس بات کے بارے میں غور و تفکر کریں. بہت زیادہ اپنی اولاد سے ایکسپیکٹیشن نہیں کریں کہ مہندی اتنی اونچی ہونی چاہیے, بارات کے اندر یہ ہونا چاہیے, ولیمہ اس طریقے کا ریسیپشن ہونا چاہیے. ایسا نہیں, سمپلسٹی رکھیں گے. ابھی لوگ جتنا آپ کے اوپر بات کریں گے وہ تو کر کے ہی جائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ ان کو آ کے اور دال روٹی کھلا کر بھیج دیں گے. ایک ماڈریٹ آپ انتظام کر سکیں, ماڈریٹ انتظام کر کے اچھی طریقے سے شادی کر لیں, اس کے بعد آگے اپنی لائف کے اوپر اور زیادہ فوکس کریں. یعنی جتنا جیب اجازت دیتی ہے اتنا خرچ کریں, ضرورت سے زیادہ نہ خرچ کریں نہ دکھائیں. ایگزیکٹلی, بالکل. ہمارے تمام نوجوانوں کے لیے میں دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس چیز کے اوپر غور و تفکر کریں. کسی گناہ کے اندر ملوث ہونے سے کروڑ درجہ بہتر ہے کہ آپ لوگوں کی بات سن لیں. آپ کے اندر کا انسان جو آپ سے تقاضا کر رہا ہے, جو جائز مطالبہ ہے, جس سے آپ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں, اس کے اوپر زیادہ غور کریں.